العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، فوائد مکیہ کے باب اول کی تیسری فصل سے متعلق جو صفات پر مشتمل ہے، انہی صفات کے تعلق سے آپ سے کچھ سوالات کیے جا رہے تھے. تو سوالات جو ہے 4 صفات سے متعلق ہو چکے تھے: صفت جہر، ہمس، شدت، رخوہ، اور شدت و رخوہ کے درمیان صفت بینیہ یعنی صفت متوسطہ تھی. ان 5 صفتوں سے متعلق جو ہے آپ سے سوالات کیے جا چکے ہیں. امید ہے کہ آپ نے اسے لکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا. اب جو ہے اگلی صفت استعلاء اور اس کی ضد جو ہے صفت استفعال. پھر اس کے بعد جو ہے اطباق اور انفتاح کے تعلق سے سوالات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. تو آج کے سبق کا پہلا سوال یہ ہے کہ صفت استعلاء کی تعریف کریں. صفت استعلاء کی تعریف آپ کو شروع میں ہی بتلایا گیا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت اختصار سے کام لیتے ہوئے اس کتاب میں صفات کی تعریف تحریر فرمائی ہے. آپ کو تفصیلی تعریف اور بالکل سہل اور آسان لفظوں میں بتلائی گئی تھی. تو اس کے مطابق آپ جو ہے صفت استعلاء کی تعریف کریں. دوسرا سوال ہے کہ حروف استعلاء کتنے اور کون کون سے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے. یعنی اس سوال میں 3 جز ہو گئے. حروف استعلاء یعنی حروف مستعلیہ کتنے ہیں ایک، اور دوسرا جز اس کا ہو گیا کون کون سے ہیں. پھر تیسرا جز جو ہے اس سوال کا ہے کہ ان کا مجموعہ کیا ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صفت استعلاء کی تعریف میں یہ فرمایا تھا، یعنی ان کو ادا کرتے وقت اکثر حصہ زبان کا تالو کی طرف بلند ہو جاتا ہے. تو اس کا جو ہے مطلب واضح کرنا ہے. دیکھیے 39 نمبر کا سوال ہے کہ صفت استعلاء کی تعریف میں ان کو ادا کرتے وقت اکثر حصہ زبان کا تالو کی طرف بلند ہو جاتا ہے کا مطلب واضح کریں. یعنی یہاں پر آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو مصنف نے یہ کہا ہے کہ اکثر حصہ زبان کا تالو کی طرف بلند ہو جاتا ہے، تو اکثر حصے سے مراد جو ہے زبان کا کون سا حصہ ہے اور کیوں ہے. پھر اس کے بعد سوال ہے صفت استفعال کی تعریف کریں. صفت استفعال کی تعریف میں صفت استعلاء کی طرح سے آپ کو وضاحت کے ساتھ اس کی تعریف انہی الفاظ میں کرنا ہے جو آسان الفاظ میں آپ کو تعریف بتلائی جا چکی ہے، کیونکہ مصنف نے یہاں پر تعریف جو کی ہے وہ بہت جامع اور مختصر لفظوں میں کی ہے. اس لیے جو ہے آپ کو جو تعریف بتلائی گئی ہے وہ تعریف یہاں پر تحریر فرمائیں. اگلا سوال ہے کہ حروف مستفعلہ کتنے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے. حروف مستفعلہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں وہ بھی آپ لکھ دیں تو بہت اچھا ہے، اور ان کا مجموعہ کیا ہے. صفت استعلاء کے اندر آپ سے صرف یہ پوچھا گیا تھا صفت حروف استعلاء کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. چونکہ وہ کم تھے اس لیے کون کون سے اس میں بڑھا دیا گیا تھا،
اور ان کا مجموعہ کیا ہے۔ یہاں پر دو ہی جز اس سوال کا کیا گیا ہے کہ حروف مستفلہ کتنے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے۔ اگر جو ہے آپ اس میں یہ بڑھا لیں گے کہ حروف مستفلہ کون کون سے ہیں، وہ بھی آپ پہلے تحریر کر لیں، پھر اس کے بعد مجموعہ ذکر کر دیں تو بہت اچھا رہے گا۔ صفت استعلاء کی تعریف کرتے ہوئے جیسے مصنف نے بیان کیا تھا، اسی طرح سے صفت استفعال کی تعریف کرتے ہوئے مصنف نے بیان کیا ہے۔ ان کو ادا کرتے وقت اکثر حصہ زبان کا تعلق کی طرف بلند نہ ہوگا سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہاں پر جو ہے مصنف نے اوپر بیان کیا تھا استعلاء کے اندر کہ اکثر حصہ زبان کا تعلق کی طرف بلند ہو جاتا ہے، تو آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اکثر حصے سے زبان کا کون سا حصہ مراد ہے۔ اگر آپ نے یہاں پر بتلا دیے تو وہی جواب جو ہے صفت استفعال کے اندر بھی ہوگا، صرف جو ہے ایک میں بلند ہونے کا ہے اور ایک میں بلند نہ ہونے کا ہے۔ تو اگر پہلا جواب آپ نے صحیح لکھا استعلاء والا، تو استفعال والا جواب جو ہے صحیح ہو جائے گا۔ تو حروف مستفلہ اور حروف مستعلیہ ہو گئے۔ اب جو ہے اگلی صفت ہے صفت اطباق۔ صفت اطباق کی تعریف کریں۔ صفت اطباق کی تعریف، صفت اطباق کی تعریف کے اندر بھی ماقبل والی صفات کی طرح سے یہاں پر بھی مصنف نے بھی جو ہے مختصر لفظوں میں اس کی تعریف کی ہے، اس لیے آپ وہ تعریف کریں جو آپ کو آسان لفظوں میں بتلائی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حروف مطبقہ اور حروف مطبقہ، مطبقہ اور مطبقہ دونوں پڑھا جاتا ہے، کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ یہاں پہ مجموعہ نہیں پوچھا جا رہا ہے، اس لیے کہ حروف مطبقہ کا یا تو مجموعہ ہے ہی نہیں، اور اگر کسی نے بنایا ہے تو اس کا کوئی مطلب بھی نہیں، اس لیے اس کا مجموعہ بنایا ہی نہیں جاتا، بتایا ہی نہیں جاتا۔ تو صرف آپ کو یہ بتلانا ہے کہ کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ صفت اطباق کی تعریف میں جو مصنف نے کہا ہے کہ ان کو ادا کرتے وقت اکثر حصہ زبان کا تعلق سے مل جاتا ہے کا مطلب واضح کریں۔ حروف اطباق کی تعریف میں اس میں کہا اکثر حصہ زبان کا تعلق سے مل جاتا ہے، اوپر کہا تھا اکثر حصہ زبان کا تعلق کی طرف بلند ہوتا ہے، تعلق کی طرف بلند نہ ہوگا استعلاء اور استفعال کے اندر، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں صفت اطباق کی تعریف کے اندر کہ اکثر حصہ زبان کا تعلق سے مل جاتا ہے، تو اس کا مطلب واضح کریں کہ یہاں پر اکثر حصہ جو زبان کا کہا گیا ہے تو زبان کا کون سا حصہ مراد ہے۔ وہی جو ہے آپ کو سوال نمبر 46 میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں زبان کا کون سا حصہ مراد ہے، یعنی صفت اطباق کی تعریف میں۔ اگلا سوال ہے کہ صفت انفتاح کی تعریف کریں، وہی تعریف جو آپ کو آسان لفظوں میں بتلائی گئی ہے۔ حروف منفتحہ کتنے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف منفتحہ کتنے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ آپ کو جو ہے پہلے بھی یہ کہا جا چکا ہے کہ صفات جو صفات متضادہ ہیں، ان صفات متضادہ میں سے ایک صفت کا، یعنی دو متضاد صفتوں میں سے ایک صفت کا مجموعہ جو ہے بہت مختصر ہوتا ہے، کم حرف ہوتے ہیں، تو ان کو آپ یاد کر لیں تو دوسری صفات کے مجموعے جو ہے از خود یاد ہو جائیں گے اور اس کے حروف جو ہے سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو بہرحال صفت انفتاح کی تعریف کے ساتھ ساتھ اب جو ہے حروف منفتحہ کتنے ہیں اور حروف منفتحہ کا مجموعہ کیا ہے وہ بھی تحریر فرمائیں۔ شروع میں آپ کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صفات متضادہ صرف 8 ہی ذکر کیے، اور اسی طرح سے صفات غیر متضادہ جو ہے 6، 8 اور 6 14۔ جن حضرات نے صفات لازمہ 14 بتلائی ہیں انہی کے قول کے مطابق مصنف نے 14 صفات یہاں پر ذکر کی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ابھی تک جو صفات ذکر کی گئی ہیں، یعنی اس میں جو صفات ذکر کی گئی کتنی؟ جہر، ہمز، شدت، رخوہ، استعلاء، استفعال، اطباق اور انفتاح۔ تو ابھی تک جو 8 صفات ذکر کی گئی ہیں ان میں کون سی صفت کس صفت کی ضد ہے؟
بالترتیب تحریر کریں، یعنی اس طرح سے آپ لکھیں کہ ہر صفت کا جو ہے صفات متضادہ کا ہر جوڑا جو ہے بالکل واضح ہو جائے، اور جو ہے یوں کہا جا سکے کہ پہلی صفت دوسری صفت کی ضد ہے، اس طرح سے آپ لکھیں۔ اب آپ کو بتلایا گیا تھا کہ کوئی بھی حرف صفات لازمہ سے خالی نہیں ہوگا۔ صفات لازمہ جو ہے دو طرح کی ہیں، صفات متضادہ اور صفات غیر متضادہ۔ تو صفات متضادہ سے کوئی حرف خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو اب اس کی روشنی میں آپ یہ بتلائیے کہ مذکورہ جو 8 صفتیں ذکر کی گئی ہیں، ان 8 صفتوں میں سے ایک حرف میں کم از کم کتنی صفات پائی جائیں گی؟ یعنی یہ آپ بتلائیں گے کہ ہر حرف کے اندر کتنی صفت ہوں گی کم از کم۔ کیا کسی حرف میں جہر اور ہمس، اسی طرح شدت اور رخوہ، یا استعلاء اور استفال، ایسے ہی اطباق اور انفتاح ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں؟ یعنی جہر اور ہمس ایک ساتھ، اسی طرح سے کسی حرف میں شدت اور رخوہ ایک ساتھ، اسی طرح سے استعلاء اور استفال اور اطباق اور انفتاح کسی ایک حرف کے اندر جمع ہو سکتی ہیں؟ اگر جو ہے آپ جواب دیتے ہیں کہ نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے، یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ تحریر فرمائیں۔ اگلا سوال ہے کہ صفات غیر متضادہ اس کتاب کے بیان کے مطابق کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ آپ کو بتلایا گیا تھا کہ صفات مشہورہ لازمہ میں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 2 صفات لازمہ متضادہ میں سے اور 2 صفت جو ہے صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے کم کر دیا تھا۔ جو 17 تھیں تو ان 17 میں سے 4 کم کرنے کے بعد جو ہے 13 صفت بچتی تھیں، لیکن ان میں جو ہے ایک صفت کا اضافہ کیا تھا۔ اس طرح سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 14 صفات ذکر کی تھیں۔ تو اب یہ آپ کو پوچھا جا رہا ہے کہ صفات غیر متضادہ اس کتاب کے بیان کے مطابق، جمہور کے نہیں بلکہ اس کتاب کے بیان کے مطابق کتنی ہیں؟ پہلا سوال۔ دوسرا جز اس کا یہ ہے کہ کون کون سی ہیں، صرف ان کے نام لکھنا ہے، جیسے آپ کہیں گے قلقلہ، تکرار یا تقریر وغیرہ۔ اگلا سوال ہے کہ صفت قلقلہ کی تعریف کریں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صفات غیر متضادہ کو جو بیان کرنا شروع کیا ہے تو صفت قلقلہ کو پہلے ذکر کیا ہے۔ تو صفت قلقلہ کی تعریف کریں۔ صفت قلقلہ کی تعریف آپ کو بتلائی گئی ہے آسان لفظوں میں، وہی تعریف یہاں پر آپ تحریر فرمائیں۔ اگلا سوال ہے کہ حروف قلقلہ کے کتنے حروف ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ کے کتنے حروف ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بتلائی کہ ان کا مجموعہ کیا ہے، یعنی حروف قلقلہ کو جو ہے مجموعہ کو پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا مجموعہ کیا ہے، وہ بتلائیے۔ پھر اگلا ایک بہت اہم سوال کیا جا رہا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حروف قلقلہ کو بتلاتے ہوئے فرمایا تھا کہ قلقلہ کے 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، مگر قاف میں قلقلہ واجب، باقی 4 حروف میں جائز ہے، یہ کہا انہوں نے۔ تو سوال آپ سے وہی خط کشیدہ کر کے عبارت جو لکھی گئی ہے مصنف کی عبارت ہے کہ مگر قاف میں قلقلہ واجب، باقی 4 حروف میں جائز ہے، اس عبارت کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ یہ سبھی جانتے ہیں کہ صفات لازمہ واجب ہیں۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے سائل اور معترض کہ صفات متضادہ ہوں یا صفات غیر متضادہ، جو بھی صفت لازمہ ہے تو صفت لازمہ تو جن حرفوں کے لیے ہے وہ ہر وقت پائی جاتی ہیں، تو پھر جو ہے گویا کہ وہ ہر وقت ہر حرف کے لیے واجب ہوتی ہیں۔
تو پھر مصنف نے جو یہ کہا کہ قطب و جدن کے 5 حرفوں میں جو صفت قلقلہ ہے، تو صفت قلقلہ کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں کہ قاف میں قلقلہ واجب ہے، باقی 4 میں جائز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ باقی 4 حرفوں میں صفت قلقلہ ضروری نہیں ہوئی، حالانکہ صفت لازمہ ہے اور صفت لازمہ کا ہونا تو ضروری ہوتا ہے۔ پھر جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ سوال نمبر 56 ہے کہ قاف کے علاوہ باقی 4 حرفوں طا، با، جیم، دال میں کس وجہ سے بعضوں نے قلقلے کی نفی کی ہے؟ اس عبارت سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارت ذکر کی ہے مگر قاف میں قلقلہ واجب باقی 4 حروف میں جائز ہے، تو آپ کو جو ہے سبق کے اندر بتلایا گیا تھا کہ جائز سے مطلب یہ نہیں ہے کہ صفت قلقلہ جو ہے طا، با، جیم، دال کے اندر ادا کریں یا نہ کریں، کوئی بات نہیں اور کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان 4 حرفوں میں بھی صفت قلقلہ ادا کرنی ضروری ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے صفت قلقلہ کی ان 4 حرفوں سے جو نفی کی ہے وہ کیوں کی ہے؟ آپ کو تشریح کے اندر بتلایا گیا تھا کہ صفت قلقلہ قاف میں بہت زیادہ ہے دیگر 4 حرفوں کی بنسبت، تو کیوں دوسرے حضرات بعض حضرات نے جو ہے اس کی نفی کر دی طا، با، جیم، دال کے اندر، یہ پوچھنا مقصود ہے۔ جن حرفوں میں صفت قلقلہ پائی جاتی ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ جہر، جن حروف میں جہر پائی جائے تو اس کو مجہورہ کہتے ہیں، جن حرف میں ہمس پائی جائے تو اس کو محموسہ کہتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے مستعلیہ، مستفلہ، مطبقہ، اس طرح سے جو ہے آپ جانتے ہیں۔ تو ایسے ہی جن حرفوں میں صفت قلقلہ پائی جاتی ہے ان حرفوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اگلا سوال ہے کہ حروف مقلقل میں قلقلہ کے کتنے درجات ہیں؟ یعنی ایک تو حروف قلقلہ کے اندر جو 5 حروف ہیں اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ قاف میں قلقلہ جو ہے سب سے زیادہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے حرفوں میں ہے، یہ تو ترتیب الگ ہو گئی، لیکن ایک ہی حرف میں کتنے درجے کے قلقلے ہوتے ہیں یہ پوچھنا اس سے مقصود ہے۔ 58 نمبر کا جو سوال ہے کہ حروف مقلقل میں قلقلہ کے کتنے درجات ہیں، یعنی قاف کے اندر ہی سمجھو، یا طا لے لیجئے، با لے لیجئے، تو قاف کے اندر کون سی صورت میں سب سے زیادہ قلقلہ ہوتا ہے، کون سی صورت میں کم ہوتا ہے، کون سی صورت میں متوسط درجے کا ہوتا ہے، یہ جو ہے حروف قلقلہ کے کل کتنے درجات ہیں۔ تو یہ پہلی صفت تھی صفت قلقلہ، صفات غیر متضادہ میں سے۔ دوسری صفت ہے صفت تکرار۔ صفت تکرار، مصنف نے فرمایا تھا کہ را میں صفت تکرار کی ہے مگر اس سے جہاں تک ممکن ہو احتراز کرنا چاہیے۔ را میں صفت تکرار کی ہے مگر جہاں تک ممکن ہو تکرار سے کیا ہے، احتراز کرنا چاہیے۔ بہرحال تو پہلے تو آپ صفت تقریر کی تعریف کریں، صفت تقریر اور تکرار دونوں جو ہے بولا جاتا ہے، تو تقریر کی تعریف کریں۔ پھر دوسرا سوال ہے کیا صفت تقریر ظاہر کرنی چاہیے؟ صفت تقریر جو ہے ظاہر کرنی چاہیے یا اس سے بچنا چاہیے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ را کے اندر صفت تقریر جو ہے حقیقت میں ادا نہیں کرنی ہے، تو تکرار حقیقی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تکرار حقیقی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے یہ آپ بتلائیں گے، اس کا طریقہ آپ کو جو ہے سبق کے اندر بتلایا گیا تھا۔ سوال نمبر 62 ہے جس حرف میں صفت تقریر پائی جاتی ہے اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ جیسا بھی آپ کو قلقلے کے اندر پوچھا گیا، اور دیگر حرفوں کے اندر جو ہے ان صفت کی وجہ سے ان کے نام رکھے جاتے ہیں، تو یہاں جس حرف میں صفت تکرار پائی جاتی ہے، تقریر پائی جاتی ہے، تو اس حرف کو کیا کہا جاتا ہے؟ اگلا سوال ہے کہ مگر جہاں تک ممکن ہو احتراز کرنا چاہیے، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے را میں تقریر سے احتراز کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ
را میں نے جو ہے زیادہ ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ را میں تقریر سے احتراز کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ یعنی اگر جو ہے را کے اندر صفت تقریر ادا کی جائے تو کیا خرابی لازم آئے گی کہ مصنف نے کہا کہ تکرار کی صفت تو اس کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن جو ہے جہاں تک ممکن ہو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ تو اس میں جو ہے دو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، ایک تو تکرار حقیقی سے بچنے کا طریقہ اگر آپ کو معلوم ہے تو اس کی وجہ سے اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ تو تکرار سے جو ہے تقریر سے احتراز کا حکم کیوں دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اگر تقریر ادا کی جائے گی تو اس سے خامی کون سی پیدا ہوگی جس کی وجہ سے جو ہے تقریر سے بچنا تقریر سے بچنا ضروری ہے، جس کو مصنف نے کہا ہے کہ مگر جہاں تک ممکن ہو احتراز کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ جو ہے صفات غیر متضادہ میں سے دو صفت سے متعلق، ایک تو قلقلہ اور دوسرے جو ہے صفت تکرار، دو صفت کے متعلق جو ہے آپ سے سوالات کیے گئے۔ مزید سوال جو ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.